4 اکتوبر کو شبیر بلوچ کی جبری گمشدگی کے 6 سال مکمل ہونے پر ہب چوکی میں ریلی نکالی جائے گی. لواحقین. زائدان میں ایرانی پولیس کی 15 سالہ بچی سے زیادتی، بلوچ مظاہرین کا پولیس ہیڈ کوارٹر پر حملہ، متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات. آج سپٹمبر کی 30 تاریخ ہے، دن جمعہ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں. بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر. شب و اشبات. بلوچ طالب علم رہنما شبیر بلوچ کو 4 اکتوبر 2016 کو تربت کے علاقے گورکوپ سے ان کی اہلیہ زرینہ بلوچ کی موجودگی میں ان کے سامنے دیگر 20 افراد کے ساتھ سیکورٹی فورسز نے حراست میں لے کر جبری طور پر لاپتہ کر دیا. بعد ازاں دیگر افراد رہا ہوئے، لیکن 6 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی شبیر بلوچ تاحال لاپتہ ہیں اور ان کے خاندان کو ان کی کوئی خیر خبر نہیں ملی. شبیر بلوچ کی بہن سیما بلوچ اور لواحقین نے شبیر بلوچ کی 6 سالہ طویل جبری گمشدگی کے خلاف اور بازیابی کے لیے 4 اکتوبر 2022 کو بلوچستان کے صنعتی شہر ہب چوکی میں ایک پرامن احتجاجی ریلی نکالنے کا اعلان کیا ہے. احتجاجی ریلی شام 3 بجے لسبیلا پریس کلب کے سامنے سے نکل کر ہب کی مختلف شاہراہوں سے ہوتی ہوئی واپس لسبیلا پریس کلب کے سامنے آ کر پرامن احتجاجی مظاہرے کی شکل اختیار کرے گی. شبیر بلوچ کے لواحقین نے ہب کے تمام طبقہ فکر اور باشعور عوام سے 4 اکتوبر کی احتجاجی ریلی میں شرکت اور مزید اپیل کی کہ اس دن سوشل میڈیا پر بھی شبیر بلوچ کی بازیابی کے لیے سیو شبیر بلوچ ہیش ٹیگ کے ساتھ ایک کمپین شام 6 بجے سے رات 12 بجے تک چلائی جائے گی. اس میں شریک ہو کر ہماری آواز بنیں. اطلاعات کے مطابق مغربی بلوچستان کے علاقے زاہدان میں ایرانی پولیس کے ہاتھوں 15 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کے خلاف ہزاروں کی تعداد میں بلوچ مظاہرین نے پولیس ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر دیا ہے. اس دوران پولیس کی فائرنگ سے متعدد مظاہرین کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. کوہلوں میں دکان میں دھماکہ، ایک شخص جاں بحق، 11 افراد زخمی. پولیس کے مطابق کوہلوں میں دکان میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے. 12 افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں DHQ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکے کی نوعیت کا پتہ لگایا جا رہا ہے اور واقعے کی جگہ کو سیل کر کے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں. بم ڈسپوزل اسکواڈ کا کہنا ہے کہ دھماکے کی جگہ کو سیل کر دیا گیا ہے. عالمی ادارہ صحت کے ایمرجنسی پروگرام ڈائریکٹرز کا بلوچستان کے سیلاب متاثرہ اضلاع کا دورہ. نصیر آباد میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ہیلتھ ایمرجنسی پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر مائک ریان، کنٹری آفس نمائندہ برائے پاکستان ڈاکٹر پالیتا مہیپالا اور WHO کی ٹیم نے نصیر آباد ڈویژن میں سیلاب سے متاثرہ اضلاع کا دورہ کیا. ڈاکٹر مائک ریان کو سیکریٹری صحت حافظ طاہر اور کمشنر نصیر آباد ڈویژن بشیر بنگلزئی نے ڈویژن کے مختلف اضلاع میں سیلابی صورتحال اور سیلاب سے پھیلنے والی بیماریوں کے بارے میں بریفنگ دی. انہوں نے سیلاب متاثرین کے لیے ایمبولینسز اور زچہ بچہ میں ماؤں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے طبی آلات اور دیگر طبی سامان کا عطیہ کمشنر نصیر آباد ڈویژن کے حوالے کیا. ڈاکٹر مائک ریان نے کہا ہے کہ ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ بے گھر افراد لاکھوں کی تعداد میں بحران کا شکار ہیں. ایک بھرپور آپریشن ہونا چاہیے. ہمارے پاس ضائع کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے. اگر ہم وقت ضائع کرتے ہیں تو لوگ مر جاتے ہیں. صحیح توجہ نہ دی جائے تو لوگ مر جائیں گے. یہ پاکستان بھر میں حالیہ شدید بارشوں اور سیلاب سے سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ ہے. بہت سے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور ہزاروں لوگ اپنے گھر، مویشی اور زراعت سے محروم ہو گئے ہیں. مکانات کی تباہی کے بعد لوگوں نے سڑکوں پر پناہ لے رکھی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ زراعت اور مکانات تباہ ہوئے بلکہ علاقے میں طرح طرح کی بیماریاں بھی پھیلنے لگی ہیں، جن میں ملیریا، ٹائیفائڈ، ہیضہ اور دیگر. پینے کا پانی اور غیر صحت بخش خوراک کی وجہ سے بھی بیماریاں پھیلنے لگی ہیں. سردار اختر مینگل سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات، ملکی و سیاسی صورتحال پر گفتگو. سردار اختر مینگل کی رہائش گاہ پر JUI کے مرکزی امیر مولانا فضل الرحمان کی آمد. ملکی علاقائی امور پر بات چیت. ملاقات میں MPA ثنا بلوچ و JUI کے رہنما بھی موجود تھے. اس دوران سردار اختر مینگل اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملکی اور سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر گفتگو کی گئی. انتہائی حساس علاقے میں سیکورٹی فورسز کے کیمپ کے مین گیٹ کے قریب دھماکہ،
کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس ذرائع کے مطابق جمعہ کو نامعلوم افراد ایف سی ہیڈ کوارٹر کی مین گیٹ پر دستی بم پھینک کر فرار ہو گئے، تاہم اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ بارڈر ٹریڈ یونین کے ترجمان نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ کیچ انتظامیہ کی جانب سے لوٹ مار کا بازار گرم ہے اور بارڈر پر کاروبار اب عام غریب لوگوں کی دسترس سے چھین کر بلکہ ساہوکاروں کے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے۔ تربت اور دشت کی نوبتوں کے حوالے سے جلد لائے عمل طے کریں گے۔ بارڈر ٹریڈ یونین نے ایک ہنگامی میٹنگ پیر شام 4 بجے جوسک میں بلایا ہے۔ دشت کی نوبت 9 دن کے بجائے ہفتے میں اور تربت کے تمام نئی گاڑیوں کو شامل کیا جائے۔ ٹوکن مافیا کو لگام دے کر کاروبار کو مافیا سے بچایا جائے، بصورت دیگر ٹی بلوچ روڈ بلاک کیا جائے گا۔ مزید کہا گیا ہے کہ جالگی پوائنٹ کھولنے کی خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن پھر ایسا نہ ہو کہ کل کو کوئی اٹھ کر کہے کہ میں اتنے فیصد کا مالک ہوں۔ ان عناصر کی سرکوبی کرنے کی ضرورت ہے جو غیر کاروباری لوگ ہیں۔ لیویز فورس کے ہاتھوں مبینہ اشتہاری ملزم کی گرفتاری کے خلاف ہوشاب کے قریب سڑک بند، ملزم کی رہائی کا مطالبہ۔ اطلاع کے مطابق جمعہ کو ہوشاب کے قریب میٹ شاہراہ پر رکاوٹیں ڈال کر اسے ٹریفک کے لیے معطل کر دیا گیا۔ احتجاج کرنے والوں کا موقف ہے کہ گزشتہ شب لیویز فورس کے ہاتھوں گرفتار مبینہ اشتہاری ملزم کو رہا کیا جائے، تاہم بعد میں لیویز فورس نے سڑک پر رکاوٹیں اٹھا کر اسے آمد و رفت کے لیے کھول دیا۔ لیویز فورس کے مطابق گزشتہ شب علاقے میں ایک کارروائی کے دوران بجلی کے کھمبوں سے تار اتارنے والے گروہ کے 2 ارکان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ہب میں تیز رفتار ٹرالر کائی میں گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 1 شخص زخمی۔ ہب کے علاقہ بیلا کنڈی مقام پر تیز رفتار ٹرالر کائی میں گرنے کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق اور 1 شخص زخمی ہو گیا۔ لاشوں کو سول اسپتال بیلا منتقل کر دیا گیا۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اذرا پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170947 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ علاقائی اور عالمی خبریں۔ مریخ پر پانی کی موجودگی کے نئے شواہد سامنے آ گئے۔ تحقیق۔ ایک نئی تحقیق میں سائنسدانوں کے ہاتھ ایسے نئے شواہد آئے ہیں جو مریخ میں مائع پانی کی موجودگی کے امکانات کے متعلق بتاتے ہیں۔ یونیورسٹی آف کیمبرج کی رہنمائی میں کی جانے والی تحقیق میں پہلی بار ایسے شواہد سامنے آئے جن کے مطابق مریخ کے جنوبی قطب میں برف کے نیچے مائع پانی موجود ہے۔ یونیورسٹی آف شیفیلڈ سے تعلق رکھنے والے تحقیق کے دوسرے مصنف ڈاکٹر فرانسس بچر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ تحقیق مریخ پر مائع پانی کی موجودگی کے حوالے سے بہترین اشارہ دیتی ہے، کیونکہ زمین پر گلیشیئر کے نیچے موجود جھیلوں کو ڈھونڈنے کے لیے جن 2 اہم اشاروں کو دیکھا جاتا ہے وہ مریخ پر پائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتنے ٹھنڈے درجہ حرارت میں مائع حالت میں رہنے کے لیے جنوبی قطب کے نیچے موجود پانی کو انتہائی نمکین ہونے کی ضرورت ہوگی، جس کے سبب اس میں کسی مائکروبائل کی زندگی مشکل ہوگی۔ تاہم یہ چیز سائنسدانوں کو پرامید کرتی ہے کہ ماضی میں جب یہاں کا موسم کم مشکل ہوگا تو یہاں زندگی کے قابل زیادہ ماحول ہوتے ہوں گے۔ بین الاقوامی تحقیقی ٹیم، جس میں فرانس کی یونیورسٹی آف نونٹ اور آئرلینڈ کی یونیورسٹی کالج ڈبلن کے محققین بھی شامل تھے، نے آئس کیپ کے اوپر کی سطح کی اسپیس کرافٹ لیزر الٹی میٹر پیمائشوں کا استعمال کیا، جس کے بعد محققین نے بتایا کہ یہ اشکال کمپیوٹر ماڈل کی ان پیش گوئیوں سے مشابہت رکھتی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ آئس کیپ کے نیچے موجود پانی کس طرح سطح کو متاثر کرتا ہے۔ مریخ کے قطبین پر زمین کی طرح پانی کے برف کی موٹی تہہ ہیں جن کا کل حجم اندازاً گرین لینڈ کی برف کی چادر کے برابر ہے۔ کابل درسگاہ میں امتحان کے دوران خودکش دھماکہ، 19 جاں بحق اور 27 زخمی۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں امتحان کے دوران ایک درسگاہ میں خودکش دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 19 افراد جاں بحق ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق کابل کے پولیس ترجمان خالد زادران نے بتایا ہے کہ جمعہ کی صبح کابل کے تعلیمی ادارے میں طالب علم امتحان دے رہے تھے کہ خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکہ خیز مواد کی مدد سے اڑا دیا۔ دھماکے کے نتیجے میں 19 افراد جاں بحق اور 27 زخمی ہوئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دھماکہ کابل کے مغربی علاقے دشت برچی کے علاقے میں ہوا، جسے ہزارہ برادری کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔
میانمار میں عدالت نے آنگ سان سوچی کو مزید 3 سال قید کی سزا سنا دی۔ میانمار کی عدالت نے گرفتار رہنما آنگ سان سوچی کو مزید 3 سال قید کی سزا سنا دی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق آنگ سان سوچی اور ان کے مشیر آسٹریلوی شہری سینٹرنل اور دیگر 3 افراد کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سزا سنائی گئی ہے۔ آسٹریلوی حکومت نے سینٹرنل کی سزا کو مسترد کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ آنگ سان سوچی اپنی سزا کے خلاف اپیل دائر کریں گے۔ خیال رہے انہیں اور سینٹرنل کو گزشتہ سال بغاوت کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ آنگ سان سوچی کو کرپشن سمیت دیگر الزامات پر پہلے ہی متعدد سزائیں سنائی جا چکی ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر پیغمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔